الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض گزار ہونے کے بعد، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لہٰذا اس میں ہر پہلو کو دین نے اجاگر کیا، اور جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں ان میں نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ اب دیکھیں ان میں جو بنیادی چیز ہے وہ طہارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کی کنجی چابی نماز ہے، اور نماز کی چابی طہارت ہے۔ طہارت جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ پاکیزگی طہارت بنیادی طور پر دو طرح کی ہے، طہارت حسی یعنی جو طہارت ہمیں محسوس بھی ہو، اور طہارت معنوی اندر کی پاکیزگی۔ ہمارا موضوع جو ہے وہ طہارت حسی ہے کہ باہر کی پاکیزگی جو ہے، وجود کی پاکیزگی، کپڑوں کی پاکیزگی، جگہ کی پاکیزگی، اس طرح کی چیزیں جو ہیں۔ اور جس طرح کے طے شدہ بات ہے کہ ہم بنیادی چیزوں پہ بات نہیں کریں گے، بلکہ جو فی زمانہ مسائل ہیں ان چیزوں کو زیادہ توجہ دینے کی کوشش کریں گے۔ پاکیزگی کے حوالے سے تین چیزیں جو مجھ تک پہنچائی گئیں: استبراء، استنجا۔ استبراء براءت سے ہے، آپ لوگ لفظ سنتے ہیں شب برات، جس کو آپ شبرات بھی بولتے ہیں۔ برات کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے چھٹکارا پانا، فارغ ہو جانا۔ استبراء کا معنی کسی چیز سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرنا، کہ بندہ اس سے جہاں تک ممکن ہو بچے، چھٹکارا حاصل کرے۔ استبراء کا مطلب کیا ہے؟ پیشاب کے بعد انسان کو قطرات محسوس ہوتے ہیں، تو اسلام نے کہا کہ تم تسلی کر کے اٹھو، کہ نہیں جب تم اٹھو تو اس وقت تم اچھے طریقے سے استبراء کرو، کہ تمہیں پتہ چلے کہ اب مجھ سے کوئی کسی قسم کا کوئی ڈراپ وغیرہ جو ہے وہ میرے کپڑوں کو کوئی قطرہ نہیں لگے گا۔ اب اس کو استبراء کا جو انداز ہوگا اس میں کوئی کھانس کے کر سکتا ہے، کوئی 2 قدم چل کے کر سکتا ہے۔ ہمارے پرانے بزرگ جو تھے وہ اس طرح سے کرتے تھے۔ اگر کوئی انسان استبراء نہیں کرتا، اس کا وبال کیا ہے؟ اس کا وبال یہ ہے کہ جب انسان کھڑا ہو کے واش روم سے نکلتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی قطرہ ٹپکا۔ اب ہم اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جا رہے تھے تو آپ نے 2 قبروں کے بارے میں فرمایا، ان قبروں والوں کو سخت عذاب ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس کو یہ کام معمولی سمجھتے تھے، جس کام کو یہ ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چگلیاں کرتا تھا، یعنی 2 قبریں تھیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ پیشاب کے قطرات سے بچنا انتہائی ضروری ہے، عقلاً بھی شرعاً بھی۔ لہذا استبراء کرنا انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب انسان قضاء حاجت کرے تو اس وقت اچھے طریقے سے فارغ ہو، جب تسلی ہو
پھر وہ کھڑا ہو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے استنجا۔ استنجا کا مطلب ہوتا ہے نجات حاصل کرنا۔ استنجا جو ہے اس کے اندر جو پرانا طریقہ کار تھا ہمارے بڑوں کا، وہ مٹی سے یا ایسی چیز سے جو زمین کی جنس وغیرہ میں سے ہوتی تھی، پتھر ہو گیا کوئی ایسی چیز، اس سے کرتے تھے۔ کچھ چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، جیسے کہ ہڈی، فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی جو ہیں جن، ان کی خوراک ہے کہ ہڈی کے ساتھ کوئی استنجا نہ کرے۔ اسی طرح سے غلاظت وغیرہ سے، کوئلے سے، کانچ سے، کہ جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو یا کسی دوسرے کے لیے نقصان دہ ہو، کہ آپ اس چیز کے ساتھ استنجا نہ کریں۔ مٹی ہے اس کے ساتھ کریں، اور ہمارے پرانے جو بزرگ تھے ان کا طریق ہی یہ تھا کہ وہ پہلے مٹی کے ساتھ تسلی کرتے تھے، اس کے بعد پانی استعمال کرتے تھے۔ لیکن جو جدید طرز زندگی ہے اس کے اندر آج ہم مٹی وغیرہ کو نہیں دیکھتے۔ وضو کے اندر آج کا جو دور جا رہا ہے اس حوالے سے اگر بات کی جائے، طہارت کے حوالے سے، جس طرح کے آج کل کے ماحول معاملات ہیں، اس میں خاص طور پر ضرورت ہے اس چیز پہ توجہ دینے کی کہ جو ہمارے بڑوں نے لکھا کہ آپ کے جسم پر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو پانی کے لیے رکاوٹ کا سبب بنے، جو آپ کے جسم میں اور پانی میں حائل ہو جائے۔ بطور مثال عرض کر دوں، جیسے کہ نیل پالش، اگر نیل پالش ایسی ہے کہ جو پانی اس کے اندر سے نہیں گزرتا، اگر کسی خاتون نے لگائی ہے اس کا وضو نہیں ہوگا۔ جس طرح آج کل مارکیٹ کے اندر واٹر پروف میک اپ ہے کہ پانی اس کے اوپر بھی پڑ جائے تو وہ اس میں سے گزر کے جلد کو نہیں لگتا، تو لہٰذا ایسی خاتون کا بھی وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر بچے ہیں تو بچے سٹیکر وغیرہ چیونگم میں سے نکالتے ہیں، وہ لگاتے ہیں، ایسے بچے کا بھی وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے بڑے جو ہیں وہ کوئی دھاگا باندھ لیتا ہے سختی سے کہ جو پانی کو وہاں پر بہنے نہیں دیتا۔ اسی طرح سے تنگ قسم کی انگوٹھی کسی نے پہنی ہو کہ جس کے نیچے سے پانی گزرے گا نہیں، بہے گا نہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو دور کرنا، کیونکہ پانی کو جسم تک پہنچانا ضروری ہے۔ وضو کے اندر یہ آج کل کا بنیادی ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم پانی جو ہے اس کو وجود تک پہنچانے کے اندر سستی کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو وضو کے اندر آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی عموماً جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ وہ 3 مرتبہ دھونے کا مطلب نہیں سمجھتے۔ ہم 3 چھینٹے سمجھتے ہیں کہ کسی نے چلو میں پانی لیا منہ پہ ڈالا، چلو پہ پانی لیا منہ پہ ڈالا۔ اب جو چہرہ ہے وہ یہاں سے ٹھوڑی کے نیچے تک ہے، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اس کو دائرے کے اندر، یعنی اس دائرے میں جتنا وجود انسان کا آتا ہے، چہرہ آتا ہے، اس سارے چہرے کو 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ سنت ہے، ضروری کہہ رہا ہوں، سنت ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ نے 3 مرتبہ دھونا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 1 مرتبہ کیا اس نے فرض ادا کیا، جس نے 2 مرتبہ کیا اسے دگنا ثواب ہوگا، اور جس نے 3 مرتبہ دھویا اس نے میری اور سابقہ انبیاء کی سنت کو اپنایا۔ لہذا یاد رکھے 3 چھینٹے مقصود نہیں ہے، بلکہ کم از کم 3 قطرے پانی کی بہ جائیں، یہ ضروری ہے اتنے حصے کے اوپر، چہرے کے اوپر۔ اگر بالفرض کوئی بندہ شاور وغیرہ کو لیتا ہے، وہ پانی کا اپنے منہ کے اوپر ویسے ہی ڈال لیتا ہے، 1 مرتبہ میں اتنا پانی بہ جاتا ہے کہ جو 3 کو کفایت کرتا ہو 3 مرتبہ کو، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب ہمارے ساتھی وضو کرتے وقت بازو دھوتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ چلو میں پانی لے کے یوں کرتے ہیں، حالانکہ جب آپ پانی اٹھائیں گے تو آپ کا پیچھے سے حصہ یہ اتنا تو رہ گیا، جو پانی اس طرح سے لیا، جب آپ ایسے لے رہے ہیں وہ نیچے تو نہیں جا رہا، جب آپ اٹھائیں گے تو ادھر درمیان میں بازو کے آ کے وہ پانی یہاں سے نیچے جائے گا۔ اب وہ یہاں تک 3 مرتبہ جو دھونا تھا جوڑ سمیت، وہ بھی پورا
نہیں ہوگا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ آج کا جو ماحول ہے کہ نل کے نیچے ہاتھ کر کے پورا بازو کر کے اس کو 3 مرتبہ دھو لیا جائے، یا کم از کم اتنی دیر پانی کے نیچے سے اس کو چاہے 1 مرتبہ میں گزار لیا جائے کہ پانی کم از کم 3 قطرے جو ہے نا پانی کے ٹپک جائے۔ لہذا بجائے اس طرح کرنے کے کہ یہ غلط طریقہ کار ہے۔ وضو کے اندر یہ ایک بنیادی قباحت۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو عموماً غلطی دیکھتے ہیں کہ کوہنی تک نہیں دھونا، کوہنی سمیت دھونا، کہ کوہنی جو ہے یہ دھونے کے اندر شامل ہے، یعنی یہ جو ہمارے بازو کا کوہنی کا جوڑ ہے اس کو دھونا ضروری ہے۔ اگر کسی بندے نے سستی کی تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر بھی ہماری اکثریت جو ہے وہ توجہ نہیں دیتی۔ اسی طرح سے یاد رکھے پاؤں جو ہیں کہ سر کا تو مسح ہے، نم ہاتھ جو ہے پانی کے نیچے ہاتھ کیے، نم کیا اور سر پہ پھیر لیا، طریقہ کار عام احباب کو پتہ ہی ہے۔ پاؤں دھونے کے اندر سردیوں کے اندر ایک چیز جو ہے کہ موزے بھی پہنے جاتے ہیں، جرابیں بھی پہنی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے فقہ حنفی کے اندر اگر آپ نے 1 مرتبہ وضو کیا، اس کے بعد آپ نے کوئی ایسا موزہ پہنا، کیونکہ ہماری عوام الناس میں موزے سے مراد جراب اور جراب سے مراد کئی لوگ یعنی عوام جو ہے وہ موزے سے مراد بھی جراب ہی لیتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا موزہ پہنا ہے کہ جس موزے کا مٹیریل ایسا ہے کہ اس میں سے پانی نہیں گزرتا، چاہے وہ لیدر ہو چاہے وہ ریکسین ہو، وہ پہنا، اور اس کے اندر شرط یہ ہے کہ اس نے پورے پاؤں کو چھپایا ہو اور کم از کم ٹخنے سے اوپر ہو۔ اگر ایسا موزہ کسی نے طہارت کے بعد پہنا ہے تو اس کو دوبارہ اتار کے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے اگلے 24 گھنٹے کے لیے، کہ وہ اس کے اوپر اگر مسح کرتا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا، کہ اس کو اتار کے دھونے کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک جراب کے اوپر مسح نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جراب کے اندر سے پانی گزر کے جلد تک پہنچ جاتا ہے۔ پاؤں کے مسح کے لیے ہمارے نزدیک شرط یہ ہے کہ وہ ایسا موزہ ہو جس میں سے پانی گزر نہیں سکتا، لہذا جراب کے اوپر مسح نہیں ہو سکتا۔ یہ تو تھی اس حوالے سے بات۔ غسل کے اندر 3 چیزیں جو ہیں بنیادی طور پر ہیں۔ ناک کی سخت ہڈی جو ہے بانسا بھی بولتے ہیں اس کو، یہاں تک پانی پہنچانا اچھے طریقے سے، لہذا ناک کے اندر جو رینٹ میل کچیل ہو اس کو دور کیا جائے، 2-3 مرتبہ ناک اچھے طریقے سے صاف کیا جائے۔ اسی طرح اچھے طریقے سے پانی کو منہ کے اندر پورے کے اندر لے کے جانا، غرارہ کرنا، کلی کرنا۔ اگر کسی کا روزہ ہو تو وہ غرارہ نہ کرے کہ خدا نہ خواستہ پانی اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ جاتا رہے گا۔ تیسرا ہے پورے وجود کے اوپر پانی بہانا۔ اب اگر جو چیز میں نے پہلے توجہ دلائی کہ اگر کوئی ایسی چیز کوئی استعمال کر رہا ہے کہ جو پانی کو وجود تک پہنچنے نہیں دیتی، تو جس طرح وضو کے اندر ہے اسی طرح غسل کے اندر ہے۔ اب یہاں پر ایک باریکی جو ہمارے اکثر لوگ نہیں دیکھتے، آج ہمارے معاشرے میں کیا چلتا ہے کہ بچیوں کو شادی کے اوپر مصنوعی ناخن لگائے جاتے ہیں، آرٹیفیشل ناخن لگائے جاتے ہیں، اور لگائے بھی ایلفی کے ساتھ جاتے ہیں۔ اب ایلفی جو ہے وہ وجود پہ چمٹ جاتی ہے، اترتی نہیں ہے۔ اب ایک بچی ہے وہ اپنی طرف سے اس پہ غسل واجب ہے، وہ سمجھ رہی ہے کہ میں نے غسل کر لیا، میں پاک ہوں، حالانکہ اس کے ناخنوں کے اوپر ایلفی لگی ہے، تو اس بیچاری کا ابھی غسل ہی نہیں ہوا جب تک کہ اس کے ناخن اچھے طریقے سے صاف کر کے اس کو دوبارہ سے وہ دھو نہ لے، تب تک شرعی طور پہ وہ ناپاک ہے۔ تو یہ ایک ایسا حساس معاملہ ہے جس کے اوپر ہماری اکثریت کی توجہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے خواتین کے اندر یہ خاص طور پر قباحت پائی جاتی ہے کہ نیل پالش ہے، تو شادی کے دنوں میں اگر کسی بچی نے نیل پالش لگائی ہے، جب تک وہ اس کو اچھے طریقے سے ریموو نہیں کرے گی، صاف نہیں کرے گی، اس کے بعد غسل کرے گی تو ہوگا۔ لیکن جو میری ناقص معلومات ہے یا جو ہمارے مشاہدے میں آیا، لوگوں سے پوچھا سنا کہ وہ خواتین جو میک اپ کی رسیاں ہوتی ہیں کہ جنہیں بہت زیادہ شوق ہوتا ہے
कि वो जब अगला मेकअप कोटिंग करनी होती है उस वक्त साफ करके तो वो करती हैं, ना कि इस तरह से। तो लिहाजा ये अपने घरों में अवेयरनेस दें कि वुजू गुस्ल के अंदर नील पॉलिश वैसे लगाना, औरत अगर अपने मियाँ के लिए लगाती है या घर में लगाती है, शरई तौर पे हरज नहीं अगर उसने वुजू करके लगाई तो, कि उसका वुजू है वो नमाज पढ़ सकती है। लेकिन नील पॉलिश के ऊपर से वुजू नहीं होता। हाँ, अगर कोई ऐसी नील पॉलिश हो कि जिसमें से पानी सरायत करके वजूद तक पहुंच जाता है तो उसकी इजाजत है। मेरे इल्म में वैसे ऐसी अभी तक कोई नील पॉलिश नहीं है। लिहाजा ये वो बुनियादी चीजें हैं जो वुजू और गुस्ल में हमारे लोग कोताही करते हैं। तीसरी चीज आ जाती है कपड़े को पाक करना। कपड़ा पाक करने के अंदर याद रखिए कि गलाजत जो है ना उसकी दो किस्में हैं। कुछ गलाजतें ऐसी होती हैं जो नजर आती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो नजर नहीं आती। यानी मिसाल के तौर पर पेशाब के छींटे पड़ गए हैं कपड़ों पे, आप गुजर रहे हैं, पास से कोई जानवर गुजरा या किसी बच्चे ने आपने उठाया था, उसने कोई छींटे वगैरह पड़ गए। अब जैसे ही वो कपड़ा पानी में जाता है, सारा कपड़ा जब गीला होता है पता ही नहीं होता कि कहां पे नजासत थी कहां पे नहीं थी। अब इसमें क्या है, और जो चीज नजर आ रही हो जैसे ब्लड है, खून या कोई और गलाजत हो, जैसे कोई बच्चा कह कर दे, तो इन चीजों के अंदर आपको नजर आ रहा होता है कि यहां पर यह निशान है। इसके ऊपर बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि ऐसी नजासत कि जो नजर नहीं आती पानी के अंदर जाके, उसको हम कहते हैं नजासत गैर मरिया, उसको पाक करने का तरीकाकार ये है कि उतने कपड़े को 3 मरतबा धोया जाए। 3 मरतबा यूं धोया जाए कि एक मरतबा धोने के बाद उसे सख्ती से निचोड़ा जाए कि उसमें से पानी टपके ना, यानी आपने अपनी पूरी ताकत लगाई, पानी टपकना खत्म हो गया, अपने हाथ धोएं, दोबारा से उस कपड़े को उतने हिस्से को, सारे को धोने की जरूरत नहीं है, उतने हिस्से को दोबारा से फिर से 12 से, यानी 3 मरतबा उसे धोएं। ये आज के दौर में काफी दिक्कत तलब है, क्योंकि हम बड़े आसानी पसंद और बड़े सादा सादा माहौल में रहना चाहते हैं। तो बुजुर्गान दीन ने एक उसका सादा सा हल दिया है, फरमाया यूं करो कि उसको 1 मरतबा अच्छे तरीके से धो के तसल्ली कर लो, जिस तरह साबुन है, सरफ वगैरह, कि उसको अच्छे से धो लिया। बाद में उस कपड़े को बहते पानी में इतनी देर डुबो दो जितनी देर 3 मरतबा धोने के बराबर पानी गुजर जाए, तो वो कपड़ा जो है शरई तौर पे पाक हो जाएगा, आपके हाथ भी पाक हैं, जगह भी पाक है। दूसरी चीज, ऐसी नजासत कि जो नजर आती है कि यहां पर खून लगा है, यहां पर क्या के दाग हैं, उन चीजों के असरात को खत्म करना जरूरी है। यानी उसकी बदबू को उधर से खत्म करना, कि जो चीज नजर आती थी ये गलाजत है, उसको खत्म करना जरूरी है। लिहाजा उस कपड़े को इस तरह से धोएंगे कि उसके ऊपर जो, चाहे वो 1 मरतबा में छूटे चाहे वो 10 मरतबा में छूटे, कि यानी उसकी बू अगर जायल नहीं हो रही तो हम उसको उतनी मरतबा धोएंगे कि इसमें से अभी तक नजासत की बदबू आ रही है, इसको दो और दो, तो वो अच्छे तरीके से धोने के बाद जो है वो पाक होगा। हाँ, उसमें एक चीज है कि अगर हम जिस तरह देखते हैं देहात के रहने वाले कि मिसाल के तौर पर कौवा जो है वो बीट कर देता है, या किसी और जानवर ने कोई की, उसने जम्मू वगैरह खाया हो, कि इसी तरह से बच्चे ने कोई चीज खाई थी, उसने क्या की, तो उसका दाग नहीं जा रहा, बदबू खत्म हो गई। उलमा ने फरमाया जहां तक मुमकिन हो तुम उसकी बदबू को खत्म करो, दाग को खत्म करो। हाँ, बदबू खत्म हो गई, दाग नहीं जा रहा, तो उसकी शरण आपको माफी है। कि यानी ये एक बुनियादी फर्क है, ऐसी नजासत में जो नजर आती हो और ऐसी नजासत में जो नजर नहीं आती, कि जो नजर आती है उसको खत्म करना जरूरी है, और जो नजर नहीं आती उसमें पूरी ताकत लगा के उसको अपने दिल की तसल्ली करना जरूरी है। अब इसके अंदर एक और बुनियादी नुक्ता जो आज हमारे घरों में गड़बड़ हो रही है, वो ये है कि अब हाथ से कपड़े धोने का जमाना गुजर गया।
اب वॉशिंग मशीन यूज की जाती है। अब एक पानी का टप है, अगर उसमें एक कतरा पेशाब डाल दें, कोई पिएगा उसे? कोई नहीं पिएगा। तो जो वॉशिंग मशीन का टप है उसके अंदर जो पानी आता है, अगर उसमें कोई नापाक कपड़ा चला गया तो जो जो कपड़ा उसमें डाला जाएगा सारे नापाक हो जाएंगे, क्योंकि वो पानी नापाक हो चुका। ये बुनियादी नुक्ता जो है हमारी नौजवान नस्ल को भी पता होना चाहिए और घर में अहले खाना को भी पता होना चाहिए। हमारी खवातीन अदबन के पहले बड़ों के कपड़े धोते हैं, फिर बच्चों के, और एहतियातन के बच्चों के कपड़े जो है उनके अंदर मट्टी वगैरह ज्यादा होती है। यहां पर एक नुक्ता याद रहे, एक होता है पाक, एक होता है साफ। अब इस कपड़े के ऊपर कोई मैल नहीं है तो ये साफ है, ये नजासत वाला नहीं है तो पाक है। यानी अगर बच्चा वगैरह कोई, किसी ने आपके ऊपर कोई किसी किस्म के कोई असरात आ गए कहीं से, बच्चे ने पेशाब कर दिया या कहीं से कोई कीचड़ वगैरह के छींटे पड़ गए, अब ये मिट्टी का रंग है, इसके ऊपर तो पता भी नहीं चलेगा खुश्क होने के बाद, तो अब इसके अंदर क्या होगा? फरमाया ये शरई तौर पर नापाक है, देखने में साफ है। तो इल्ला माशाअल्लाह अक्सर लोगों के घरों के कपड़े शरई तौर पर जहां वो पाक होने में इस वजह से सुस्ती हो रही है कि वो साफ तो होते हैं, पाक नहीं होते। और उसमें कोताही हमारी भी है कि अगर मेरा कोई कपड़ा नापाक है, मैं शर्म महसूस करता हूं कि घर वालों को बतलाऊं कि ये कपड़ा नापाक है, या घर वालों को पता ही नहीं कि जो ऐसी नजासत है जो पानी में नजर नहीं आती तो उसको कैसे साफ करना था, तो ऐसे कपड़े को मैं बजाते खुद पाक करके रखूं ताकि घर वाले जब धोएं तो उसके अंदर किसी किस्म की कोई एक एहतियात जो करने वाली है इसके अंदर, वो ये है कि आप सबसे पहले अपने कपड़ों को अलहदा से रखना या घर में तरबियत देने की कोशिश करें। अगर ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है तो कम अज कम ये जरूर करें कि अगर इस तरह से होता है तो कपड़े वॉशिंग मशीन से निकाल के जब उनको साबुन वगैरह से पाक किया जाता है ना, जैसे हमारी बोली में नतारना कहते हैं, तो उस वक्त उसको अच्छे तरीके से साबुन वगैरह निकालने के बाद पानी के बर्तन में इतनी देर डिप रखें, डुबो के रखें कि वहां से 3 मरतबा धोने के बराबर पानी गुजर जाए। इस तरह से भी वो शरई तौर पर पाक हो जाएंगे। यानी ऊपर से नल खोल दी जाए और कपड़े का कोई रेशा भी बाहर ना हो, क्योंकि जो बाहर रह गया वो नापाक रह जाएगा। तो सारे के सारे कपड़े को पानी के अंदर डुबो के रखा जाए। इतनी मुशक्कत से बेहतर ये है, पानी का भी ज़िया होगा, उससे बेहतर यह है कि बंदा कोशिश करे पाक नापाक कपड़े अलहदा से रखे कि हमने इनको, ये पाक हैं, ये नापाक हैं, जो नापाक हैं उनको इस तरह से कर ले, जो पाक हैं वो पहले कर लें। पर अफसोस यह है कि हमारे मुआशरे में रंगदार कपड़े और सफ़ेद कपड़े धोने में तो इम्तियाज़ है कि जी सफ़ेद कपड़े पहले धोए जाएंगे, रंगदार बाद में धोए जाएंगे, लेकिन पाक नापाक वाला कॉन्सेप्ट हम में नहीं, और ये हमारी जहालत है। याद रखें, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको मुशरिकीन ने ताना दिया जब उन्हें पता चला ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिंजा वगैरह के बारे में भी इनको बतलाया। मुस्लिम शरीफ में आता है कि उन्होंने इनको कहा तुम्हारा नबी तुम्हें इस तरह की बातें भी बताता है कि बैतुल खला यानी कज़ाए हाजत से पहले तुमने ये पढ़ना है, कज़ाए हाजत के बाद तुमने ये पढ़ना। तो आपने फरमाया हाँ। आपके फरमाने का मतलब क्या था कि ये जरूरत की चीज है, हमारा दीन तो हर तरफ से हमें आगाह फरमाता है। फरमाया हाँ, हमारे नबी ने तो ये भी बतलाया कि सूरज की तरफ मुंह नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। आपने दीगर जितनी एहतियातें इस्तिंजा वगैरह के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई थी, आपने वो सारी बयान कर दी। अर्ज करने का मकसद ये है कि आज हम झूठी शराफत लेके बैठे हैं कि जी वो जी शर्म आती है जी इस तरह की बात करने पे। लोगों के घरों में जो माहौल चल रहा है, इश्किया गाने चलने पे किसी को शर्म नहीं आती, ड्रामे फिल्में उस पे किसी को शर्म नहीं आती, लेकिन जब दीन के हवाले से कोई बात होती है तो जी ये शर्म की बात है, ये पाकीज़गी की बात है, इस तरह से बात नहीं की जा सकती। खुदारा थोड़ा सा अपना दायरा जो है ना उसको वसी करें।
خواتین کو بھی دین کی معلومات دیں، آپ کے پاس بھی دین کی معلومات ہو. یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں لباس کے حوالے سے. ہاں قالین ہے، پردے ہیں یا کوئی ایسی چیز وہ ناپاک ہو گئی جسے نچوڑا ہی نہیں جا سکتا، اس کو کیسے پاک کریں؟ یا اسی طرح سے خواتین کے کام والے کپڑے ہوتے ہیں کہ جن کو پاک کرنا، کہ ان کو اگر تھوڑا سا بھی زیادہ سختی سے نچوڑا گیا تو کپڑے کا سارا مقصد ہی فوت ہو جائے گا، جس طرح سے وہ کام والے کپڑے ہوتے ہیں. تو بزرگان دین نے فرمایا اس کو پاک کرنا، قالین کو پاک کرنا یا پردوں وغیرہ کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان کو ایک مرتبہ دھونے کے بعد لٹکا دیا جائے، جب ان سے پانی ٹپکنا بند ہو پھر دوبارہ سے دھویا جائے، پھر جب ٹپکنا بند ہو پھر تیسری مرتبہ دھویا جائے. جب تیسری مرتبہ دھونے کے بعد پانی ٹپکنا بند ہو جائے گا اب وہ چیز پاک ہوگی. یہ ایک بنیادی چیز. اسی طرح سے لوگ پوچھتے ہیں جی بیڈ کا گدا جو ہے کہ میٹرس فوم جو ہے اس کو پاک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ میٹرس وغیرہ کے اوپر سب سے بہتر حال تو یہ ہے کہ آپ لیمینیشن شیٹ رکھیں کہ اس میں سے کوئی چیز سرایت کر کے نیچے جائے نہ. آج کل تو واٹر پروف بیڈ شیٹ جو ہیں وہ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے کہ آپ اگر گدے کے اوپر وہ ڈال دیں تو اس میں سے کوئی چیز سرایت کر کے نیچے جاتی ہی نہیں. تو جہاں پر اتنا کسی نے خرچہ کرنا ہے وہاں پر کوشش کریں کہ پاکیزگی کے والے سے تھوڑا سا میٹرز کی جو شیٹ ہے وہ 200 400 500 تک ہوگی اور کہاں پہ ہوگی. لہٰذا کوشش کریں ایک تو یہ کہ اس کے اندر احتیاط کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ بچے وغیرہ پیشاب کرتے ہیں تو وہ میٹرس کی بجائے اس شیٹ کی وجہ سے اوپر ہی رہ جائے گا. بیڈ شیٹ تو دھونے میں آسانی ہے لیکن میٹرس دھونا بعد میں آسان کام نہیں ہے کہ ہر کسی کے گھر میں اتنی جگہ وغیرہ وغیرہ سارے معاملات. لیکن اگر پھر بھی میٹرس وغیرہ پہ ہو اور آپ کو پتا ہو کہ اس دائرے میں ہے تو پھر کیا جائے گا کہ ٹوٹی کھولی جائے گی، نل کھولی جائے گی اور پانی جو ہے اس کے اوپر بہاتے رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے کہ یہ سارے کا سارا حصہ جو ہے نا اور مطمئن اکثریت کی طرف ہو. یہ نہیں کہ پانی ڈالا بس ٹھیک ہے جی ہو گیا دل مطمئن، بلکہ اس میں سے اتنا پانی بہایا جائے کہ آپ کا دل کہے کہ ہاں یار جتنا پانی گزر گیا نا اب سارے کا سارا جو اثر تھا نجاست کا وہ نکل چکا ہوگا. اس کے بعد جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے گا تو وہ میٹرس وغیرہ جو ہے وہ پاک ہو جائے گا. اور شرعی طور پر فرنیچر جو ہے یعنی صوفہ جو آج کل مارکیٹ میں ہے اس کو پاک کرنے کا طریقہ ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر سے پانی گزارنا وہ لکڑی ویسے ہی خراب ہو جائے گی، نم ہونے کے بعد ٹیڑھا میڑھا ہو جائے گا. تو لہٰذا سب سے بہترین حل جو ہے اس کے اندر وہ یہ بات یاد رکھیں کہ ان کے اوپر کوئی ایسی شیٹ وغیرہ یوز کریں جس گھر میں بچے وغیرہ ہوں کہ یہاں پر پیشاب وغیرہ کا خدشہ ہے کہ اس کے اوپر ایسی شیٹ ہو کہ جس میں سے گزرے پانی نہ. لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی سستی یہ وہ، لیکن یاد رکھیں کہ پاکیزگی ایک ایسی چیز ہے کہ احادیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شیطان کے خلاف جو ہے پاکیزگی کو پہلا ہتھیار قرار دیا کہ مسلمان کا سب سے پہلا ہتھیار جو ہے نا وہ پاکیزگی ہے.